دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بڑے غلام علی خان کی زندگی کے دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ بڑے غلام علی خان کون تھے اور ان کو بر صغیر کا سب سے بڑا گائک کیوں کہا جاتا ہے؟ جب گاندھی نے ان کو ایک تقریب پر بلایا تو وہاں کیا دلچسپ واقعہ پیش آیا؟ جب مغل اعظم فلم میں گانے کا معاوضہ خان صاحب کو 25,000 روپے دیا گیا۔ تاریخ کا وہ دور جب گانا ریکارڈنگ کرنے والے گویے کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ بڑے غلام علی فلمی میوزک کو ناپسند کیوں کرتے تھے؟ لتا کے بارے میں بڑے غلام علی خان نے کیا دلچسپ جملہ بولا تھا؟ جب زید بخاری نے غصے میں آ کر خان صاحب کو مراسی کہا تو پھر کیا ہوا؟ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ کہانی ہے استاد بڑے غلام علی خان کی زندگی کی، جن کے بارے میں اساتذہ فن کا کہنا ہے کہ وہ کلاسیکل موسیقی کی تاریخ کے سب سے زیادہ معتبر اور معروف استاد ہیں۔ آزادی کے بعد فادر آف نیشن موہن داس کرم چند گاندھی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے دعا کرانی تھی۔ گاندھی کی تقریر اور پرارتھنا سے پہلے استاد بڑے غلام علی خان نے ابتدائیے کے طور پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا، لیکن ان کے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ بڑے خان صاحب بمبئی کی ٹریفک میں پھنس چکے تھے اور قوم کے ساتھ باپو بھی خان صاحب کے منتظر تھے۔ جیسے ہی خان صاحب جلوہ گر ہوئے، لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ بھاری بھرکم استاد کی سانس پھولی ہوئی تھی، فربا جسم، بڑی بڑی مونچھیں، یوں لگتا تھا جیسے کوئی ادھیڑ عمر پہلوان ہو۔ گاندھی کی نگاہ خان صاحب پر تھی، جو اتنی اہم تقریب میں تاخیر سے آنے پر پشیمان تھے۔ گاندھی نے جب دیکھا کہ خان صاحب پریشان ہیں تو انہیں دیکھتے ہوئے کچھ اشارے سے اور تھوڑا بول کر کہا، خان صاحب آپ بہت تن و مند ہے اور میں دبلا پتلا ہوں، اس لیے آپ سے لڑ نہیں سکتا۔ یہ سنتے اور دیکھتے ہوئے خان صاحب کی پشیمانی بھی ہوا ہو گئی اور پھر وہ نغمہ سرا ہوئے۔ آزادی کی اس یادگار تقریب میں استاد نے راگ پہاڑی میں ایک بندش سنائی۔ استاد نے بھجن بھی سنائے، جس پر باپو نے کہا کہ انسانی روح کبھی ختم نہیں ہوتی، روح کچھ کھاتی پیتی نہیں، اگر اسے کچھ کھانا ہو تو یہ بھجن اس کی خوراک ہو سکتی ہے۔ گاندھی نے استاد بڑے غلام علی خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خالص سنسکرت میں جو کہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ انسانی بھلائی کا درس ایک عظیم آواز سے لافانی ہو گیا۔ اس کے بعد گرج دار تالیاں گونجی اور بڑے غلام علی تا دیر اپنے خزانے لوٹاتے رہے۔ باپو گاندھی بڑے خان صاحب کے مداح۔ موہن داس کرم چند گاندھی استاد بڑے غلام علی خان کے مداحوں میں شامل تھے، جس کا اظہار انہوں نے 26 مئی 1944 کو بڑے غلام صاحب کے عظیم فن کی تعظیم میں ایک تحریری خط لکھ کر کیا تھا۔ گاندھی لکھتے ہیں، آپ نے یہاں آ کر اور میٹھا بھجن سنا کر مجھے احسان مند کیا۔ میں کچھ سنگیت جانتا تو نہیں، استادوں کا گانا بہت کم سنا ہے، بہت کم سمجھتا ہوں۔ جس گانے میں بھگوان کا نام آتا ہے وہ مجھے بہت بھاتا ہے۔ آپ کا موہن داس کرم چند گاندھی۔ میاں تان سین کو اگر ریکارڈ کیا جاتا تو وہ بھی بڑے غلام صاحب سے سریلے نہ ہوتے۔ استاد بڑے غلام علی خان کو جگت استاد مانا گیا ہے۔ موسیقی کے جہاں میں بڑے بڑے نامی گویے ہوئے، لیکن جو عزت، شہرت اور دوام استاد بڑے غلام علی خان کے نام کے ساتھ جڑا، وہ کہیں اور دکھائی نہیں دیتا۔ دنیا میں ریکارڈنگ کا سلسلہ سن 1877 میں شروع ہوا، جبکہ متحدہ ہندوستان میں گور جان وہ مغنیاں تھی جنہیں پہلی بار سن 1902 میں ریکارڈ کیا گیا۔ اساتذہ فن کا کہنا ہے کہ مغل اعظم کے درباری گویے میاں تان سین کو سنگیت کے جہاں میں ایک دیو مالائی کردار مانا جاتا تھا۔ تصور کیا جاتا ہے کہ تان سین سروں کے سمراٹ اور تال ان کی لونڈی تھی۔ میاں تان سین کے فن اور آواز کے بارے میں گمان کیا جاتا کہ کوئی ان کا ثانی نہیں ہو سکتا۔ تان سین کو چونکہ ریکارڈ نہیں کیا جا سکا، لیکن اگر انہیں ریکارڈنگ کی سہولت میسر بھی آتی اور ان کی آواز کو محفوظ بھی کیا جاتا تو سنگیت پریمی اپنا ووٹ استاد بڑے غلام علی خان کے حق میں ہی ڈالتے۔ جو گویا سنگیت ریکارڈ کرائے گا مارا جائے گا۔ بڑے خان صاحب نے اس تصور کو باطل ثابت کیا۔ پرانے وقتوں میں یہ مشہور تھا کہ جو گویا اپنا گانا ریکارڈ کرائے گا اسے موت آ جائے گی۔ یہ تصور اس لیے زور پکڑ گیا کہ اتفاق سے اس زمانے میں بعض گویے اپنا سنگیت ریکارڈ کرانے کے بعد مر گئے تھے۔ تب یہ مشہور ہو گیا کہ جو گویا بھی سنگیت ریکارڈ کرائے گا اسے موت آ جائے گی، لہٰذا بڑے بڑے گویے ریکارڈنگ کرانے سے گریز کرتے رہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، سن 1902 میں گوہر جان پہلی مغنیہ تھی جنہوں نے اپنے گانے کی ریکارڈنگ کرائی تھی۔
بنیادی طور پر گوہر جان کا نام انجلینا تھا، جو کہ ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ بعد ازاں وہ مسلمان ہوئی اور ان کا نام گوہر جان تجویز کیا گیا۔ گوہر جان استاد بڑے غلام علی خان کے چچا اور استاد کالے خان کی شاگرد تھی۔ استاد بڑے غلام علی خان نے اس خیال کو باطل قرار دیتے ہوئے نوجوانی میں ریکارڈنگز شروع کر دی اور بہت سارا سنگیت ریکارڈ کرایا۔ استاد بڑے غلام علی خان ایک روشن خیال استاد تھے، جنہوں نے کلاسیکل موسیقی کو خواص اور عوام کو یوں متعارف کرایا جیسے یہ بھی پاپولر میوزک ہو۔ بڑے خان صاحب نے 20 راگ 3 منٹ کے ریکارڈ کرائے، جنہیں گاتے ہوئے ان کے ہم اثر گویے صبح سے شام کر دیا کرتے تھے۔ لتا اور محمد رفیع کا معاوضہ 500 روپے، جبکہ بڑے خان صاحب کو 25,000 ادا کیا گیا۔ 60 کی دہائی میں ہدایت کار کے آصف فلم مغل اعظم بنا رہے تھے۔ فلم کے ایک منظر میں شاہی گویے میاں تان سین کی آواز کی ضرورت پڑی تو میوزک ڈائریکٹر نوشاد نے کے آصف سے کہا کہ تان سین کی آواز کے لیے ہمیں آج کے تان سین استاد بڑے غلام علی خان سے درخواست کرنی چاہیے، لیکن بڑے خان صاحب سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ فلمی میوزک کو اپنے شایان شان خیال نہیں کرتے تھے۔ استاد نے کہا کلاسیکل موسیقی عوام کا نہیں، خواص کا فن ہے، یہ میلے ٹھیلوں اور نوٹنکیوں کے لیے نہیں، اسے سننے کے لیے 200 سے 300 اہل ذوق خاص طور پر محفل سجاتے ہیں۔ اس پر نوشاد نے کہا استاد محترم، اپنے عظیم فن سے ہندوستان کے 45 کروڑ عوام کو محروم نہ کیجیے۔ قصہ مختصر مغل اعظم کے لیے استاد کی آواز ریکارڈ کرنے کا معاوضہ 25,000 روپے ادا کیا گیا۔ اس وقت لتا منگیشکر اور محمد رفیع جیسے مین سٹریم سنگر 400 سے 500 روپے معاوضہ وصول کر رہے تھے۔ مغل اعظم، جسے فلمی تاریخ میں کلاسیکل کی حیثیت حاصل ہے، اسے یادگار بنانے کے لیے استاد بڑے غلام علی خان کی آواز نے بھی اپنا جادو جگایا تھا۔ یہاں 40 جمراتیں چراغا کرنے سے حاجت مند سریلا ہو جاتا ہے۔ استاد بڑے غلام علی خان بابا بلے شاہ سے منسوب شہر قصور میں 2 اپریل 1902 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی طور پر ان کے گھرانے کو قصور گھرانہ کہا گیا، جو آگے چل کر پنجاب کے مشہور پٹیالہ گھرانے میں ضم ہو کر برِ صغیر کے سنگیت میں مستند اور منفرد کہلایا۔ آپ کے بزرگ اور جد امجد فاضل پیرداد غزنی سے آ کر قصور آباد ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ درویش صفت گویے تھے جو جنگلوں میں نکل گئے تھے۔ استاد بڑے غلام علی خان کے پوتے مظہر علی خان نے BBC کو بتایا کہ یہ بابا بلے شاہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ قصور اور آس پاس کے علاقے میں مشہور تھا کہ جو کوئی بابا فضل پیرداد کی قبر پر 40 جمراتیں چراغا کرے گا، قدرت اسے سر اور تال عطا کرے گی۔ استاد بڑے غلام علی خان کے والد علی بخش خان اور چچا استاد کالے خان اپنے زمانے کے بے مثل گویے تھے۔ دونوں صاحبان پٹیالہ گھرانے کے استاد فتح علی خان کے شاگرد ہوئے، جس سے برِ صغیر کے سنگیت میں اور بھی وسعت آئی۔ میاں تان سین، امیر خسرو اور استاد بڑے غلام علی خان۔ کلاسیکی اور نیم کلاسیکی موسیقی کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو صدیوں میں یہ 3 کردار اہم دکھائی دیتے ہیں۔ میاں تان سین کو مشرقی موسیقی کا جد امجد تسلیم کیا جاتا ہے۔ امیر خسرو نے ساز اور راگ ایجاد کیے، جبکہ استاد بڑے غلام علی خان کو گویہ اور موجد دونوں حیثیتوں سے مستند استاد مانا جاتا ہے۔ بڑے خان صاحب کے بعد جس نے بھی گایا، ان سے مستعار کیا۔ شام 84 گھرانے کے استاد نزاکت سلامت ہوں یا پٹیالہ گھرانے کے امانت علی خان، فتح علی، سب نے ان کے رنگ سے رنگ ملائے۔ استاد جی کا تخلص سب رنگ تھا اور ان کا سنگیت واقعی اسم بمسمہ تھا۔ ان کے سنگیت میں ہر رنگ تھا۔ دنیائے سنگیت کے بڑے بڑے گویے، کونا مشق، سازندے، موسیقار اور فلمی دنیا کے گلوکار سب براہ راست اور بالواسطہ بڑے خان صاحب کے شاگرد ہوئے۔ اگرچہ بڑے غلام خان فلمی میوزک کے خلاف تھے اور اس زمانے کی نئی صنف کو جھوٹ اور کوڑ کہتے تھے، لیکن فلم والوں نے استاد بڑے غلام کے سنگیت، راگ راگنیوں اور خاص طور پر ٹھمریوں سے سیکھتے ہوئے فلمی میوزک کو ایک بہترین آرٹ کا درجہ دلایا۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے۔ استاد بڑے غلام علی خان کا ایک زمانہ مداح رہا۔ برِ صغیر میں کوئی ایسا نہیں جو ان کی فنی عظمت سے انکار کرتا ہو۔ ملکہ ترنم نور جہاں ان کی شاگرد تھی۔ لتا منگیشکر، محمد رفیع، کشور کمار، آشا بھوسلے، مہدی حسن، طفیل نیازی،
پروین سلطانہ، استاد حسین بخش گلو، غلام علی، جگجیت سنگھ، ہری ہرن، سریش واڈیکر، استاد نصرت فتح علی خان، استاد رات فتح علی خان، استاد راشد علی خان، پنڈت جسراج، پنڈت ہری پرساد، شیو کمار شرما، طبلہ نواز استاد ذاکر خان، استاد تافو، استاد تاری خان، ستارہ دیوی، بھیم شین جوشی سمیت ہر کوئی انہیں پسند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فن سے استفادہ بھی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ لتا منگیشکر نے ایک انٹرویو میں بتایا، وہ کہتی ہیں میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے انہیں کئی مرتبہ سامنے بیٹھ کر سنا ہے۔ استاد جی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور مجھے اپنی بیٹیوں جیسا سمجھتے تھے۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ لتا تم میری بیٹی ہو۔ لتا منگیشکر نے بتایا کہ استاد بڑے غلام علی خان نے ان کے والد دینا ناتھ منگیشکر کی برسی پر گایا تھا۔ مجھے یاد ہے استاد جی پنڈال میں سامنے بیٹھے تھے اور میں اسٹیج پر گا رہی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینہ تھا اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ خدا کر کے میں نے گانا ختم کیا اور میری جان میں جان آئی۔ میں گاتے ہوئے کبھی گھبراتی نہیں تھی، لیکن میرے ساتھ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ سامنے خان صاحب براجمان تھے۔ میرے بعد استاد بڑے غلام علی خان نے گایا اور ایسا گایا کہ انہیں انسانوں کے ساتھ ساتھ ہواؤں، فضاؤں اور پرندوں نے بھی سنا۔ خان صاحب نے آغاز میں خیال گائکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے راگ سنایا اور پھر اس میں ترانہ پیش کرتے ہوئے لے کاری کا بھی لاجواب مظاہرہ کیا۔ بعد ازاں خان صاحب نے ٹھمریاں پیش کی اور ٹھمری گانے میں تو انہیں کمال مہارت تھی۔ ٹھمری میں ان کا انداز بھی کمال رہا۔ پنڈت دینا ناتھ منگیشکر کی یاد میں کرائے گئے جلسے میں استاد جی نے راگ اور ٹھمری گانے کے بعد غزلیں بھی سنائیں اور اس طرح یہ ایک یادگار پروگرام رہا تھا۔ استاد جی نے لتا منگیشکر کے لیے کہا، کم بخت کبھی بے سری نہیں ہوتی۔ لتا جی سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کے گانے کی تعریف کرتے ہوئے استاد جی نے یہ کہا تھا کم بخت کبھی بے سری ہی نہیں ہوتی، تو لتا جی نے کہکہا لگایا، پھر اپنی محصور کن آواز میں کہنے لگی، یہ بات مجھے ایک پنڈت جی نے بتائی تھی کہ استاد بڑے غلام علی خان نے میرے کچھ فلمی گیت سنے اور کہا کہ کم بخت لتا کبھی بے سری ہی نہیں ہوتی۔ نور جہاں کو گنڈا استاد جی نے باندھا، لتا جی کو گنڈا کس نے باندھا؟ لتا منگیشکر نے بتایا کہ نور جہاں کو استاد جی نے گنڈا باندھا تھا اور ویسے بھی وہ جگت استاد تھے اور سبھی نے شعوری اور لاشعوری طور پر ان سے سیکھا ہے، لیکن مجھے سب سے پہلے میرے والد دینا ناتھ منگیشکر نے 5 سال کی عمر میں گنڈا باندھا تھا۔ جب بڑے خان صاحب نے 9 برس کی پروین سلطانہ کو گانے کے لیے کہا، انڈیا کی نامور کلاسیکی گائیکا بیگم پروین سلطانہ جنہیں خیال گائیکی کے ساتھ ساتھ ٹھمری اور غزل گانے میں بھی شہرت حاصل ہے، ان کا گایا ایک غزلیہ انگ کا گیت جسے R.D. برمن نے کمپوز کیا تھا، ہمیں تم سے پیار ہے کتنا یہ ہم نہیں جانتے، بہت مشہور ہوا۔ بیگم پروین سلطانہ نے آسام سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے استاد بڑے غلام علی خان کا کوئی راگ یا ٹھمری نہ سنی ہو۔ طبلہ نواز ذاکر خان پبلک ٹرانسپورٹ پر خان صاحب کے گھر کیا کرنے جاتے تھے؟ بین الاقوامی شہرت یافتہ انڈین طبلہ نواز استاد ذاکر خان نے کہا کہ استاد بڑے غلام علی خان صدیوں کے فنکار ہیں، انہوں نے کلاسیکی موسیقی کو ترقی دی، اسے نکھارا سنوارا، لیکن روایت کے ساتھ جوڑ کر بھی رکھا۔ ذاکر خان نے کہا کہ میرے پاس بڑے خان صاحب کی بہت خوشگوار یادیں ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا تو اپنی والدہ اور والد استاد اللہ رکھا خان کے ساتھ بمبئی مالا بار میں بڑے خان صاحب کے بنگلے پر جایا کرتا تھا۔ ہم سب بہن بھائی انہیں پھپھا جان کہا کرتے تھے۔ تھوڑی ہوش آئی تو پھپھا جان کہنا چھوڑ کر بڑے خان صاحب کہنا شروع کیا، کیونکہ ہم جان چکے تھے کہ وہ کتنے بڑے فنکار ہیں۔ جب اور بڑا ہوا تو پبلک ٹرانسپورٹ پر بیٹھ کر خان صاحب کے ہاں چلا جایا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت ریاض کر رہے ہوتے تھے اور مجھے ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ ذاکر خان نے تفاخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ خان صاحب تو اپنا معمول کا ریاض کر رہے ہوتے تھے اور ہماری زندگی کے لیے یہ ایک عظیم یادداشت کے طور پر محفوظ ہو رہا ہوتا تھا۔ بڑے خان صاحب نے پاکستان چھوڑ کر انڈین شہریت کیوں اختیار کی؟ متحدہ ہندوستان میں استاد بڑے غلام علی خان ہر دل عزیز گائک اور جگت استاد تسلیم کیے جا چکے تھے، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ فادر آف دی نیشن باپو گاندھی اور پوری قوم استاد بڑے غلام علی خان کی منتظر تھی۔ دوسری طرف پاکستان میں ریاستی، معاشرتی اور عوامی طور پر
فنون لطیفہ اور اس کے وابستگان کو حقیر جان کر مراثی لکھا اور پکارا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود استاد بڑے غلام علی خان اور دیگر بہت سے فنکار، جن میں نور جہاں، استاد فتح علی خان، امانت علی خان، استاد نزاکت سلامت، استاد فتح علی خان، مبارک علی خان، استاد غلام حسن، مہدی حسن، طفیل نیازی اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ وقت کا پہیہ چلا، زندگی آگے بڑھی، لیکن تنگ نظری بڑھتی گئی اور تنگ نظری نے رفتہ رفتہ انتہا پسندی کی شکل اختیار کر لی۔ اگر انفرادی طور پر اس تاریخی واقعے کا جائزہ لیں کہ اتنے عظیم استاد نے اپنی جنم بھومی چھوڑ کر انڈین شہریت کیوں اختیار کی، تو حقائق کچھ اس طرح سے ہیں۔ اصل واقعہ کیا ہوا؟ زیڈ بخاری ریڈیو پاکستان کے پہلے جنرل منیجر تھے۔ آپ پطرس بخاری کے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے پائے کے براڈ کاسٹر بھی تھے۔ اردو، انگریزی، عربی، فارسی کے علاوہ بھی زبانیں جانتے تھے اور انہیں موسیقی سے بھی رغبت تھی۔ اس وقت ریاستی سطح پر یہ شعوری کوشش بھی کی جا رہی تھی کہ ہم پاکستانی ایک الگ قوم ہیں جن کا اپنا مذہب اور اپنی ثقافت ہے۔ اس مہم کے تحت کلاسیکی موسیقی میں خیال گائکی اور ٹھمری کو ہندوستانی موسیقی سمجھتے ہوئے غزل کو شعوری طور پر آگے کیا جا رہا تھا۔ مختلف راگ راگنیوں جن کے نام سنسکرت اور ہندی پر مشتمل تھے، انہیں پاکستانی عنوانات دیے جا رہے تھے۔ اس ضمن میں زیڈ بخاری نے ایک کتاب راگ دریا کے نام سے ترتیب دی، جس میں لگ بھگ 100 بندشیں شامل کی گئیں۔ اساتذہ فن کا اعتراض تھا کہ وہ ناقص استھائی انترے تھے، جن میں زیادہ تر نقل کر کے ان میں اردو، فارسی اور عربی تراکیب استعمال کی گئی تھی۔ راگ اور راگنیوں سے سنسکرت اور ہندی الفاظ ختم کرنے کی مہم چلائی گئی۔ استاد بڑے غلام علی خان اپنے قصور اور پٹیالہ گھرانے کی استھائیاں گاتے تھے۔ ان میں جا بجا سنسکرت اور ہندی الفاظ اور تراکیب استعمال کی گئی تھی۔ کلاسیکی موسیقی اس خطے کے عظیم ماضی کا ایک ثقافتی ورثہ تھا، جسے زبردستی بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس ماحول میں زیڈ بخاری اور استاد بڑے غلام علی خان میں تو تکرار ہو گئی۔ استاد بڑے غلام علی خان کے پوتے نقی علی خان بتاتے ہیں کہ بڑے خان صاحب ہاتھ میں تھامی چھڑی کے ساتھ بخاری صاحب کے کمرے کے چک اٹھا کر اندر چلے گئے تو زیڈ بخاری نے ناشگفتہ انداز میں کہا، آپ بلا اجازت میرے کمرے میں کیسے داخل ہو گئے؟ بڑے خان صاحب کو یہ انداز ناگوار گزرا کہ ایک سرکاری ملازم جو دراصل عوام کا خادم ہوتا ہے، اس کے یہ لچھن۔ بڑے خان صاحب نے کہا کہ بخاری صاحب، آپ جیسے BA تو اس ملک میں ہزاروں لاکھوں ہوں گے، لیکن غلام علی خان ایک ہی ہے۔ ایوب اولیہ نے بتایا کہ سینئر میوزک ڈائریکٹر رفیق غزنوی نے دیکھا کہ بڑے غلام علی خان صاحب جنرل منیجر کے کمرے کے باہر اس خیال سے بیٹھے ہیں کہ معاملے کو رفع دفع کیا جائے، لیکن دوسری طرف وہ افسر شاہانہ بن گئے اور انہوں نے بر صغیر کے اس عظیم فنکار کو نظر انداز کیا۔ ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر جنرل مرتضیٰ سولنگی نے بتایا کہ بڑے خان صاحب تنازع ختم کرنے کے لیے زیڈ بخاری کے دفتر گئے تھے، لیکن انہوں نے اتنے بڑے فنکار کو باہر بٹھایا اور چپڑاسی سے کہا کہ بیٹھے رہنے دو مراسی کو باہر۔ کہتے ہیں کہ یہ آواز استاد محترم نے سن لی اور وہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب پاکستان میں نہیں رہیں گے۔ ٹاٹا برلا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو کیا پیشکش کرتی رہی؟ بڑے خان صاحب کے پوتے نقی نے بتایا کہ انڈیا کی کاروباری اشرافیہ، جن میں ٹاٹا اور برلا انڈسٹریز کے روح رواج سمیت تمام اسٹیبلشمنٹ کے سرخیل شامل تھے، وہ ہمیشہ خان صاحب کو پیشکش کرتے تھے کہ خان صاحب آپ انڈیا منتقل ہو جائیں تو ریاست آپ کو پلکوں پر بٹھائے گی، لیکن خان صاحب ان کی پیشکش پر کان نہ دھرتے اور اپنے گھر پاکستان لاہور میں آتے رہے۔ لاہور اس وقت پورے خطے میں موسیقی کا گڑھ مانا جاتا تھا اور مشہور تھا کہ جس نے لاہور میں جھنڈا نہیں گاڑا وہ کامیاب نہیں ہوا۔ خان صاحب کو لاہور بہت پسند تھا، وہ پاکستان سے بھی محبت کرتے تھے، اس لیے انڈیا کی طرف سے تمام پیشکش ٹھکرا کر یہاں واپس آتے رہے، لیکن جب انہیں مجبور کیا گیا تو وہ بحری جہاز کے ذریعے کراچی سے بمبئی چلے گئے، جہاں انڈین کاروباری اشرافیہ نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا اور سرکاری طور پر بمبئی مالابار میں بنگلے کے ساتھ ساتھ انڈین شہریت اور مراد دی۔ انڈین وزیراعظم اندرا گاندھی کا خط اور 56 سال بعد استاد کی آواز کا ریڈیو پر گونجنا۔ 67 برس کی عمر میں استاد محترم 23 اپریل 1968 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ دنیا موسیقی نے ان کی موت کا غم شدت سے منایا۔
استاد محترم کو انڈیا میں سرکاری اور ریاستی اعزاز کے ساتھ سپرد حق کیا گیا۔ انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 26 اگست 1969 کو تحریری طور پر ایک خط کے ذریعے استاد بڑے غلام علی خان کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہر سال ان کا دن منانے کا اعلان کیا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔